الذی علم بالقلم، یہ جو قلم کی بات ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ قلم کو معمولی نہ سمجھیں. یہ قلم بہت بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت کچھ ہے. یہ قلم زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے. آپ کہو گے جی زندہ کو مردہ تو اللہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ اللہ کرتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو وہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو وہ نکالتا ہے. تو قاری صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قلم بھی ایسے کرتا ہے؟ تو جی ہاں، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں قلم کیسے کرتا ہے. آپ ابھی یہاں سے پڑھ کے جائیں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گی، کوئی وکیل بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہوگا. اس قلم کا آپ نے کہیں بھی استعمال کرنا ہے. جب آپ اس قلم کو یوز کرنے لگیں گے، مثال کے طور پہ آپ وکیل ہیں، اللہ پاک وکیلوں کو بھی ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے. وکالت میں بھی پتہ نہیں کیا سے کیا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. مطلب سسٹم کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لا کی جتنی بھی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہوں گی نا، ان میں وہ لوگ یہی بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے مجرم کو کیسے بچانا ہے. مجرم کو بتانے کی وہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کیسے بچانا ہے، منطق سکھلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا وہاں پہ بتا رہے ہیں کیسے کیسے بچانا ہے، گواہ کو کیسے خریدنا ہے اور فلاں کام کیسے کرنا ہے، بیان کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، کیس کیسے ہارنا ہے، کیسے جیتنا ہے. یہ سب باتیں وکیلوں کی، یہ آپ کو ابھی سمجھ آنے والی نہیں ہے. یہ تو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ لا کی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے، کسی حد تک تب سمجھ آئے گی. لیکن یہ جو جج ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، اس نے قلم کے ساتھ لکھ دینا ہے کہ فلاں کو اتنے دن کی فلاں کی سزا دے دی گئی اور فلاں کو بری کر دیا گیا، فلاں کو رہا کر دیا گیا. تھانے دار بھی کہہ رہا ہے کہ فلاں کو چھوڑ دو، وکیل بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لے کے آپ کو چھڑوا دیا. تو یہ جو قلم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے وہ قلم کہ جو انسان کو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کر دیتا ہے. مردہ سے زندہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جیل میں ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، انسان جیل میں مرا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، جب ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، بیوی بچوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، بہن بھائیوں سے بات نہیں ہو سکتی، تو وہ زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ ہے، ہاں وہ مردہ ہے. اچھا، اب جب اوپر سے فیصلہ آئے گا، قلم فیصلہ لکھے گی، زبان فیصلہ بیان کرے گی. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کے مطابق ہوں، اور دونوں طرف سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہیں بھیجا، ادھر دیکھو بیٹا، بات کی سمجھ نہیں بھی آ رہی تو دیکھو میری طرف، دوسروں کا خلل جو ہے نا، دوسروں کی بات میں خلل نہ ڈالو، انہیں دوسروں کو تو سمجھنے دو، سننے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پہ قاضی بنا کے بھیجا اور کہا کہ علی جانتے ہو فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کہیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی یک طرفہ بات سننے کے بعد فیصلہ نہ کرنا، بلکہ مدعی سے بھی بیان لے لینا، مدعا علیہ سے بھی بیان لے لینا، دونوں طرف سے باتیں سن کے، دونوں کے بیان سن کے اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. تو ہم بھی یہاں پہ ایسے ہوتا ہے، کسی کے چھوٹے بھائی کو کسی دوسرے بچے نے مار دیا تو ٹھا کیوں مارا ہے؟ بھئی پہلے پتہ تو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قصور آپ کے بھائی کا ہو. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قصور آپ کے بھائی کا ہو اور آپ اس کو الٹا جو ہے چڑھائی کر کے مار دیں، سزا دیں. یہ زیادتی آپ نے نہیں کرنی. اور اس قلم کو اتنا معمولی قلم نہ سمجھیں، اس وقت کو اتنا معمولی وقت نہ سمجھیں. یہ قلم ایک زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، تو آپ کا یہ وقت، آپ کا مستقبل آپ کو زندہ و سلامت رکھ سکتا ہے. اس کے لیے امانت، دیانت، شرافت، صداقت، قرآن، حدیث اور ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا پل پل. ٹائم بہت ہو گیا، بس کرتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنا کہ جب آپ چھٹیاں گھر میں گزاریں تو کچھ اس حساب سے گزاریں کہ میں یہ پاس میں گھر میں نا بچوں کو سبق پڑھاتا ہوں مغرب کے بعد. تو یہ چھٹیاں، کرونا کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے اس کے بچوں کے ماں باپ اتنے تنگ، وہ کہہ رہے تھے خیر صاحب دعا کرو کسی بھی طرح سے، حکومت گرتی تو گر جائے، کسی بھی طرح سے سکول اوپن ہو جائے. ہر بندہ حکومت بچانے میں لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول اوپن ہو جائے. کیا مطلب کہ آپ لوگوں نے تنگ ہی اتنا کیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے تنگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ سکول کھل جائے. کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے دور ہو؟ کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی ننھی سی گڑیا ہماری آنکھوں سے دور ہو؟ کسی کا دل نہیں کرتا.
خیال کرنا، میں واپسی پہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملا، اور یہ بھی نہیں پتا ابھی ہمارا کنفرم نہیں ہے کہ چھٹیاں ہوں گی، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ سمری آ چکی، نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، نہ جانے کل چھٹیاں ہو جائیں، پرسوں چھٹیاں ہو جائیں، بعض سکولوں میں ہو بھی گئی ہیں، اور ابھی ایک خبر میں نے پڑھی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی 26 نومبر سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کب سے کب تک ہوں گی۔ اگر ہمیں بالفعل چھٹیاں ہوں گی تو پھر آپ نے ان چند باتوں پہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو باتیں اب بتلائی ہیں۔ شکریہ۔